JNK عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، علاج گردش لیل النہار ہے رمضان، پے طہارت دل آبشار ہے رمضان، پیام رحمت پروردگار ہے رمضان۔ آپ سبھی دیکھنے والوں کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK کے ایک اور تازہ شمارے میں۔ میرے یعنی قاضی محمد عمار اور اشفاق حافظی کی طرف سے پیار، خلوص، تعظیم اور تکریم بھرا سلام قبول کریں۔ اور اس بابرکت مہینے میں جہاں اللہ کی رحمتیں، برکتیں ہم پہ نازل ہو رہی ہیں، اور یہ رحمت والا مہینہ، یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور ہمارے قلوب اس کی رحمتوں سے، فضائل سے سرشار ہو رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بصحت و سلامت رکھے، آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، اور اپنی زندگی کے معاملات میں رواں رہیں۔ اشفاق، کیا حال چال آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ آپ کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ اور آپ کو بھی رمضان میں پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، تو کیسا گزر رہا ہے رمضان؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اور رمضان کی فضیلت جیسی یہ فضا میں آ جاتی، آپ اس سے قبل بھی بات کر رہے تھے، اور وہ شان و شوکت ہر طرف سے آپ چہل پہل اس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑے اس کے لیے آج کل تیار ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، استقبال میں رہیں، پورا ماحول بن جاتا ہے، پورا ماحول دل مائل ہو جاتا ہے، دل مائل ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بیداری ہے لوگوں میں، شعور ہے لوگوں میں، ہر طرف سے وہ جو رونق ہے چھائی ہوتی ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، خود کا احتساب کرنے کا مہینہ ہے، خود میں تبدیلی لانے کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ہم بھی ویسے ہی شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، بزرگوں سے ملتے ہیں، دعائیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دعا لینے کی کوشش کرتے ہیں، عبادات میں مشغول ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی معمول ہے، اور ہم جانتے ہیں ہمارے ناظرین بھی اسی معمول میں ہمیشہ شامل ہوتے ہیں۔ ان سے بھی یہی دعا ہے، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، ہمارے پروگرام کے لیے دعا کیا کریں، ہمارے معاشرے کے لیے دعا کیا کریں۔ آپ دیکھیں عمار صاحب، چونکہ ہمارا جو آس پاس معاشرہ ہے، ہم جب رمضان میں انفرادیت پہ، اپنے عبادات پہ جیسے ہی نظر ڈالتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، یا کثرت سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، عبادات کثرت سے کرتے ہیں، نوافل زیادہ پڑھتے ہیں، اس ضمن میں اس چیز کا بھی سب سے زیادہ خیال ہونا چاہیے کہ جو ہماری معاشری زندگی ہے وہ بھی اس میں تبدیل ہو جائے، اس میں زیادہ بہتری آ جائے۔ بالکل صحیح بات۔ جو ماہ رمضان کے اثرات ہیں وہ نہ صرف ہماری انفرادی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں، بلکہ ہماری اجتماعی زندگیوں میں بھی جھلکنے چاہیے، جھلکنی وہی۔ اسی لیے ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو ائمہ ہیں، ہمارے جو فضلاء ہیں، ان سے سنا ہے ہم نے کہ جیسے آج ہم کوئی ٹاپک ہوتا ہے نا، یتھ متعلق اس تھوڑا سا کیوریوسٹی آسہِ ذہنس منٛز، أسۍ چھِ پتہٕ تیوٗتاہ ریسرچ کران کہ امیُک مطلب کیاہ چھُ، تھوڑا ساینسس منٛز وسان کہ یہ کیاہ چھُ، فلسفہٕ کیاہ چھُ اتھ پٔتۍ کِنۍ۔ سٲنۍ علما چھِ یہِ وَنان کہ رسمی جملہٕ ماہ رمضانس منٛز یاد تھاونہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ کہ یہِ ہسا چھُ بابرکت مہینہٕ، یہِ ہسا چھُ اتھ منٛز چھُ فضیلت، اتھ منٛز چھُ برکت۔ یہِ چھُ خٲر اسہِ سارنٕے پتہ، یوٗتاہ یاد آسُن، یوٗتاہ پتہ آسُن، یہِ تہِ گوٚو جان، مگر پتہٕ تحقیق کوٗتاہ کوٚرُتھ ژےٚ، آپ کے دل میں تڑپ کتنی ہے، جستجو کتنی ہے، پھر آپ نے یہ جو گنجینۂ رحمت ہے، یہ جو گنجینۂ مغفرت ہے، یہ جو گنجینۂ برکت ہے، یُس یہِ اوٗنٛتہٕ روٚس سمندر چھُ، ژٕ ووٚتھکھا اتھ ساینسس منٛز، پتہٕ کوٚرتھا پننہِ خٲطرٕ کینٛہہ اخذ جو آپ اپنے اور ذاتی اور اپنی اجتماعی تبدیلی کے لیے استعمال کریں گے۔ تو اصل جو فلسفہ، اصل جو مشق ہے اس ماہ رمضان میں، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف
غذا کو چھوڑ دیں اس روزو پھاکے بلکہ یہ چھُ کہ یُس یہ ریتھ یتھ أسۍ وَنان چھِ کہ یہ ہسا چھُ تربیتُک ریتھ یہ ہسا چھُ درسگاہ اتھ منٛز چھِ مختلف نصایا اتھ منٛز چھُ مختلف اَسہِ خٲطرٕ اسباق تِم اسباق کڑیا اَسہِ بدِ تِم کڑیا اَسہِ نٔنۍ تِہنٛز نشاندہی کٔرا پتہٕ کِتھ کٔنۍ کٔرۍ تِم استعمال پننہِ انفرٲدی تہٕ اجتماعی بہتری خٲطرٕ. تۄہہِ پیٚوٕ اکھ کتھ واریاہ ژٮ۪تس کُن زِ پوٗرٕ سنجیدگی سان کُنہِ معاملس منٛز وسُن یا اتھ فلسفس پٔتۍ کِنۍ گژھُن تُہۍ وٕچھِو واریاہن معاملن منٛز چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس ذٲتی مُشٲہدٕ ونہٕ بہٕ امہِ چیٖزُک کہ کینٛژن چیٖزن منٛز چھِ أسۍ دورٕ منٛز لگان کہ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گوٚژھ بہٕ یہِ چیٖز کرُن مگر بہتر چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کرنہٕ بجاے کہ اگر بہٕ تتھ منٛز سنجیدگی آسہِ ٹھہراو سان طریٖقہٕ سان کالٹی کُن دِمہٕ ترجیح سۄ چھِ زیادٕ بہتر. بالکل صحیح کیٛازِ آز چھِ أسۍ پانہٕ ؤنۍ فلیکس تہِ کران واریاہ کہ مےٚ حظ پٔر ییٖژاہ سپار مےٚ حظ پٔر ییٖتیاہ نوٲفِل کوانٹِٹی چھنہٕ تتہِ میٹر کران کینٛہہ اگر تُہۍ پران چھِو جان اللہ تعالیٰ دِیِن تتھ اجابت تتھ ٲسِن قبوٗلیت مگر اتھ منٛز کالٹی اگر أسۍ اکٲے آیت پرو اگر أسۍ اکوے حدیث پرو تتھ پٮ۪ٹھ کرو ذرا غور و خوض. اسہِ چھُکھ ووٚنمُتٕے کہ أنٛدۍ پٔکۍ یہِ تہِ تۄہہِ خالقِ کائنات سُنٛد تخلیٖق نظرِ گژھِ تتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو سا غور و خوض تدبروٗن تفکروٗن فکر کٔرِو غور کٔرِو پتہٕ میلن تۄہہِ تتہِ تِم نشان دپان ہر کُنہِ چیٖزُک علم ہر کسی شے کا علم جو حقیقی علم ہوتا ہے وہ آپ کو خالق کائنات تک پہنچاتا ہے. آج چھِ أسۍ کوٗشش کران کہ پننس خالقس سۭتۍ کرہو اکھ رشتہٕ اکھ ربط قٲیِم اگر کانٛہہ دوٗرٮ۪ر اوس گوٚمُت ذرا یِمو نزدیٖک کیٛازِ سُہ چھُ تٲیب أسۍ چھِ سُہ چھُ تواب أسۍ چھِ تٲیب سُہ چھُ رحم کرن وول سُہ چھُ مغفرت کرن وول أسۍ تہِ چھِ آز کوٗشش کران ہر کٲنٛسہِ انسانس منٛز چھُ اکھ یہِ کل گنان زِ اللہ تعالیٰ سُنٛد قرب گژھِ ہا مےٚ تہِ حٲصِل بلا لحاظِ عمل أسۍ چھِ یوٗجؤلی عملہِ پٮ۪ٹھ یُس أسۍ بظٲہر وٕچھان چھِ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ جج تہِ کران لُکن کہ یہِ حظ چھُ رمضانسٕے منٛز یوت نٮ۪ماز پرنہِ یِوان یہِ چھُنہٕ اسہِ چھُنہٕ مطلب سُہ اگر رمضانسٕے منٛز نٮ۪ماز پرنہِ آو تٔمِس ہیٚکہِ امہِ نٮ۪مازِ ہٕنٛدِ بدولت ہدایت دِتھ بالکل پننہِ مغفرت سۭتۍ اللہ تعالیٰ تٔمِس سٲری گۄناہ معاف کٔرِتھ تہٕ تٔمِس بنہِ ہدایت مگر سٲنی کتھ روزِ اسلیے بیٚیِس کُن وٕچھنہٕ کھۄتہٕ چھُ بہتر زِ یِتھ کٔنۍ تٔمۍ ووٚن گورن ووٚننم کُنُے وژُن نیٚبرٕ دوٚپنم اندر اژُن یتھ ریتس منٛز چھُ اسہِ بالکل یہ آپ سمجھ لیجیے کہ اپنی جانچ کرنے کا پیمانہ ہے یہ ماہ رمضان. تو اس میں جتنا ہم وقت صرف کریں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرتی معاملات ہیں جو ہمارے طرز معاشرت ہے اصلی چھِ سٲنۍ پہچان ہر کُنہِ معاشرس چھِ پہچان آسان طرزِ معاشرت سۭتۍ سٲنۍ معاملات کِتھ چھِ خواہ أسۍ 5 وقت نٮ۪ماز آسو پران قرآن آسو پران مگر اگر نہٕ سٲنۍ معاملات درست آسن کِہیٖنۍ سُہ یُس أسۍ ہاوہو لُکن کہ یہِ ہسا چھُ سٲنۍ طرزِ معاشرت تتھ چھِ أسۍ ذرا کمزور پیٚوان تِم چیٖز ذرا مضبوٗط کرنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ غور و فکر کرٕنۍ انشاء اللہ اللہ تعالیٰ دِیِن توفیٖق زِ أسۍ سنو أسۍ کرو غور أسۍ کرو فکر اتھ مُبارک رٮ۪تس پٮ۪ٹھ تہٕ امیِکۍ یِم فضٲیل چھِ تتھ وسو سنڈس یِم گوہر کرو تلاش تہٕ پتہٕ کرو پننہِ بہتری خٲطرٕ استعمال. کینٛہہ ضروٗری معاملات ضروٗر تِم تہِ چھِ واتناوٕنۍ تور تام چوٗنٛکہِ جمعُک مُبارک دۄہ چھُ اور امیُک تہِ تھاوو آز خیال عبادت آسان عبادتن منٛز آسو أسۍ مشغوٗل اور اتھ دوران یِم زن یِم کتھ آسہِ یِم زن یِم نصیحت آسہِ کینٛہہ معنی خیز آسن یِمن پٮ۪ٹھ تہِ کرو انشاء اللہ. اور خیر وقت چھُ زِ آپ تک پہنچاتے ہیں موسم اور ٹریفک کا حال چال. موسم کے حوالے سے آپ کو خبر دیں کہ ذرا سا موسم میں تبدیلی جو آ گئی اس پر سب کی نظر پڑ گئی. سب نے دیکھا کہ کل کس طرح سے درجہ حرارت بڑھ گیا. آج میں آپ کو بتا دوں کہ سری نگر اور جموں میں مطلع صاف رہنے کا امکان ہے. پوری طرح سے موسم خوشگوار رہے گا اور سری نگر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 1 ڈگری سیلسیس تک رہنے کا امکان ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے. آپ دیکھیں کہ معمول سے زیادہ 10 ڈگری سیلسیس کے آس پاس اب ٹیمپریچر بڑھنے لگا ہے. کلائمیٹ چینج کا ایفیکٹ اب کس طریقے سے دکھ رہا ہے. اور یہ جو معاشرتی والی ہم بات کر رہے تھے نا آج کل چونکہ میرے خیال سے ونکیٚنس چھُ موسم تہِ سُے اگر کوٗشِش اکھ کٔرِو زِ تُہۍ ہیٚکِو پننہِ طرفہٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ کُل لٲگِو یتھ پننہِ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ تاکہِ پگاہ یُس زن یِنہٕ واجیٚنۍ پُے آسہِ تِم کرن تتھ شہجار. خیر آپ تک پہنچاتے ہیں ٹریفک کے حوالے سے بھی خبر. ٹریفک کنٹرول روم سے ملی اطلاع کے مطابق سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مال بردار گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی اور روانہ کیا جائے گا. سری نگر سونمرگ گمری روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو سونمرگ سے کارگل کی اور چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مغل روڈ فی الحال برف کی وجہ سے بند پڑا ہے. مزید تفصیلات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم کرنا نہ بھولیں. ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ابھی دستیاب ہیں, بعد میں اسکرول بھی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ تازہ ترین اطلاعات سوشل میڈیا ہینڈلز سے بھی موصول کر سکتے ہیں. خیر عمار صاحب یہ تو تھی ٹریفک اور موسم کے حوالے سے خبر. اب آگے بڑھتے ہیں اور
نیوز پیپر ہیڈ لائنز بھی اپنے ناظرین تک پہنچائیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ صبح صبح آپ اپڈیٹڈ رہیں، انفارمڈ رہیں، تو اس کے لیے نیوز پیپر ہیڈ لائنز بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آغاز اس اردو روزنامے سے اور ماہ رمضان کے حوالے سے ہی یہ خبر شائع ہوئی ہے۔ سری نگر سمیت وادی بھر میں تعظیم رمضان کا والہانہ استقبال، ہوٹل ریسٹوران بند، مساجد و خانقاہوں میں غیر معمولی رش، ہزاروں افراد نے کھلے آسمان تلے نماز ادا کی۔ رمضان کے حوالے سے اردو روزنامے سے ایک خبر، ماہ رمضان کے مقدس و متبرک مہینے کی شروعات، وزیر اعظم، لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کی عوام کو مبارکباد۔ انگریزی روزنامہ ناظرین محترم میرے پاس، اور اس میں سے کچھ خبریں شامل پروگرام کرنا چاہیں گے۔ سری نگر لاگز ہاٹسٹ فیب ڈے ان اے ڈیکیڈ، گلمرگ ایکولز 1993 ریکارڈ ایٹ 11.4 ڈگری سیلسیس۔ اتھ منٛز چھُ بیٛاکھ اکھ تہِ اینیکڈوٹ کہ اَسہِ چھِ جیٚمہِ تہِ وٕنہِ دوس کینٛہہ آسان پنٛنِس حلقے احبابس منٛز یا رشتہٕ دٲری منٛز، تِم چھِ وٕنہِ جیٚمہِ، تِم چھِ اَسہِ پرٛژھان کہ اَتہِ کیٛاہ حظ ٹٮ۪مپریچر، أسۍ چھِ وَنان ہے جیٚمہِ کُے ہیوٗ برابر، یِتھ کٔنۍ تَتہِ آز کروٹ موسمن رُخ اختیار کوٚر، تبدیٖلی تَتہِ آیہِ، ییٚتہِ تہِ چھِ باسان اکھ سِگنِفِکَنٹ تبدیٖلی موسمس منٛز۔ حالانکہ یہ چھنہٕ کانٛہہ خۄشگوار تبدیٖلی کینٛہہ، بظٲہر چھُ اَسہِ باسان کہ اہن حظ گرم گوٚو تہٕ تاپھ چھُ آسان اصل، مگر یہ وٕنکیٚنُک تاپھ، یہ چھُ یوٗتاہ ٹٮ۪مپریچر بڑُن، یہ چھُ تھوڑا بہت اَسہِ خٲطرٕ ژینہٕ وٕنۍ۔ بیٛاکھ اکھ خبر ییٚمہِ اخبار منٛز، ڈرگ کرائسس ڈیپنز، اوور 50,000 ہیروئن یوزرز ان کشمیر، 70,000 engaged in substance abuse, majority youth, says government۔ اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں چند سرخیاں ایسے اخبار اس طرح سے رقم تراز ہے۔ کشمیر کے سبھی سیاحتی مقامات مئی تک کھولے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال سے ڈیلی ویجروں کی مرحلہ وار مستقلی کا عمل شروع ہوگا۔ عمر عبداللہ ایک اور خبر اسی اخبار سے، جموں و کشمیر میں 16 برس بعد مردم شماری 2027 کے لیے شیڈول جاری، پہلے مرحلہ میں گھروں کی تفصیلات جمع ہوں گی۔ مردم شماری سے قبل 15 روزہ سیلف انومریشن مرحلہ 17 مئی سے۔ اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اور اس میں سے یہ خبر، مصنوعی ذہانت انسانی تاریخ میں تبدیلی لانے والے باب کی نشانی، ہندوستان اے آئی میں خوش قسمتی اور کل کا بلو پرنٹ دیکھتا ہے۔ ہمیں اے آئی کو کھلا آسمان دینا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں لگام اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے۔ خیر، اے آئی کے حوالے سے آج کل بہت خبریں بھی گردش کریں۔ کل آپ نے دیکھا یہ جو اے آئی سمٹ میں، اس میں بھی ہمیں دھیان رہے کہ اوریجنلٹی سے ہی ہم چیزوں کو انوینٹ کریں، ڈسکور کریں اور پریزنٹ کریں۔ کل ایک بہت ہی دل خراش خبر سننے کو ملی کہ ایک یونیورسٹی نے کلیم کیا کہ یہ ہمارا اے آئی پروڈکٹ ہے، لیکن وہ کہیں سے پھر انہوں نے امپورٹ کیا تھا اور اپنا اس پہ اسٹیمپ لگایا تھا۔ حالانکہ وہ ایکسپوز ہو گئے اور پھر وہاں پہ بہت ان کو انسلٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اے آئی میں بھی مصنوعی ذہانت ہے، لیکن اس میں بھی اوریجنلٹی ہو۔ درست آپ نے کہا۔ خیر، میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ اخبار اس طرح سے لکھتا ہے، نجی تعلیمی اداروں میں کم اجرت پر حکومت کا سخت موقف، کم از کم اجرت قوانین نافذ، خلاف ورزی پر فوری کارروائی کی یقین دہانی۔ انگریزی روزنامہ، اور یہ خبر، JNK اسمبلی پاسز گرانٹس فار ڈپارٹمنٹس انڈر CM after a 2-day debate. Abdullah outlines roadmap for fiscal reforms, tourism revival, enhanced power generation, affordable housing initiatives, says JNK's all tourist spots likely to reopen by May. 3,500 megawatt of JNK's 1,800 megawatt hydropower potential developed so far. Action against big sharks first, others later. CM Abdullah on land encroachment. CM pitches for separate department to study climate change. سپورٹس شائقین کے لیے خاص خبر اردو روزنامے سے اخبار لکھتا ہے، رنجی ٹرافی فائنل کا میدان سج گیا، ہبلی میں ہوگا کرناٹک اور جموں و کشمیر کا تاریخی ٹکراؤ۔ جموں و کشمیر پہلی بار فائنلز میں آ رہی ہے اور ہم دعا کریں گے کہ اس بار فائنل میں کامیابی ملے اور تاریخ واقعی میں قائم۔ بالکل، یہ کھیل شائقین کے لیے اور ہم سب کے لیے فخر کا مقام ہے، جس طرح کی پرفارمنس ہمارے کھلاڑیوں نے دی۔ اور یہ پرفارمنس آپ دیکھیے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ نہ صرف یہ ٹیم جیتتی ہے، اس نے کچھ اچیو کیا، بلکہ جو ہمارے اس وقت نونہال ہیں، جو اس وقت بڈنگ ہمارے کرکٹرز ہیں، ان کے لیے بھی ایک دروازہ کھل جاتا ہے، ایک باب کھل جاتا ہے، وہ بھی کل کو بڑے پلیٹ فارمز پہ پرفارم کرنے کا خواب دیکھتے ہیں۔
ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں اور اس میں یہ سرخی شائع ہوئی ہے: گورنمنٹ ٹو ریشنلائز ایڈورٹیزمنٹس ٹو نیوز پیپرز چینلز آن سرکولیشن ریچ بیسز. CM Umar Abdullah will find solution after consultation with journalist fraternity to ensure advertisements for deserving newspapers in transparent manner. آخری انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں وی دا پیپل عنوان کے تحت خبر: بلیک مارکیٹنگ اینڈ پروفیٹیئرنگ ہیو بیکم آؤٹ اسٹینڈنگ فیچر آف رمضان سو اتھارٹیز مسٹ کرب دا مینانس فورسفلی. یہ خبر ماہ رمضان کے حوالے سے ہے. چونکہ جیسے یہ رمضان آتا ہے اور قیمتوں میں وہ اعتدال نہیں رہتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں قیمتوں کا اضافہ ہوتا ہے. خیال رکھیں چونکہ ماہ رمضان ہے، اگر منافع کم ہی کمائیں تو کوشش کریں کہ اس میں بھی آپ عبادت کا خیال رکھیں. اور اگر کسی طرح سے کسی وجہ سے آپ کی وجہ سے قیمت کم کرنے کی وجہ سے کسی کے گھر میں افطاری کے وقت کے لیے ایک خوش آئند چیز یا کوئی میوہ آ جائے تو وہ بہت بہتری ہوگی. قیمتوں میں اعتدال رکھیں. ہاں، آپ کچھ بھی بیچ رہے ہیں تو اسے صحیح قیمت پر بیچیں. رات میوٕ ہٮ۪وان پتہٕ دوٚپ مےٚ تٔمِس تٔمۍ ووٚن کینٛہہ رقم حظ ووت مےٚ دوٚپمَس ماہِ رمضانُک ڈِسکاوُنٛٹ چھُنہ کینٛہہ تہٕ تَتہِ تھٔسۍ باقٕے یِم صارفیٖن ٲسۍ تِمو دوٚپ ییٚتی یوت چھُنہٕ یہِ ڈِسکاوُنٛٹ آسان کِہیٖنۍ، ییٚتہِ چھُ اِنفیکٹ پٮ۪وان لگہٕ دیُن کہِ ماہِ رمضانَس منٛز ہسا چھِ سٲری کھٮ۪وان مٮ۪وٕ زیادٕ، اَتھ چھُ پَتہٕ گژھان ریٹٕس اِنکرٛیٖز. بہٕ اوسُس ماہِ رمضان برونٛہہ تہِ اَکھ دۄہ ٲس مےٚ ڈیوٗٹی تہٕ بہٕ اوسُس یِہوٚے کَتھ ناظریٖن گوش گُزار کَران یِم تہِ سٲنۍ کاروبٲرۍ یا تٲجِر برادٔری چھِ یا دُکاندار چھِ تِمن چھِ یہِ دستبست گُزٲرِش کیٛازِ یَتھ رٮ۪تَس منٛز چھُ غریٖب تہٕ اوسط درجُک گران تہِ کوٗشِش کَران کہِ تِم گُزارہن یہِ ماہِ رمضان ٹھیٖک پٲٹھۍ. اگر أسۍ تِمن تھوڑا سا رعایت کَرو، تھوڑا سا ڈِسکاوُنٛٹ کَرو، یہِ تہِ چھِ اَکھ بجایہِ کھۄتہٕ پانَس منٛز عبادت. خٲر ماہِ رمضانُک یہِ دۄہ آز دوٚیِم ماہِ رمضان تہٕ یَتھ رٮ۪تَس منٛز یِتھ کٔنۍ أسۍ باقٕے عبادات چھِ کَران تِتھ کٔنۍ پَنُن محسِنہِ اِنسانیت رحمتُ للعالمیٖن یاد تھاوُن تہِ چھُ اَکھ عبادت. کیٛازِ تِہُنٛد چھُ احسان، تِہُنٛد چھُ کرم اَسہِ پٮ۪ٹھ یِمو زَن أسۍ ہیٚچھنٲے یہِ سیام یہِ ماہِ رمضان کِتھ کٔنۍ گُزارو، کِتھ کٔنۍ کَرو اَمہِ رمضانُک تعیُن تہٕ تکمیٖل تہٕ ہر کُنہِ زندگی ہُنٛد گوشَس منٛز کٔرٕکھ سٲنۍ رہنُمٲیی تہٕ تٔمسٕے تاجدارَس تہٕ تٔمسٕے رحمتُ للعالمیٖنَس واتناوو أسۍ ہدیے نعت. وۄمید چھِ کہِ تۄہہِ یی نعت شریٖف پسنٛد تہٕ بیٚیہِ کَرو یہِ دُعا کہِ دربارِ رسالتَس منٛز سپدٕنۍ اَتھ قبوٗلیت حٲصِل. ؤلِو کَرو مُلاحظہٕ یہِ نعت شریٖف، تَمہِ پَتہٕ کَرو پنٛنِس معزز مہمانَس سۭتۍ مُلاقات. تُہۍ ٲسۍزیو وٕچھان پرٛوگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینٛڈ کے. تُہۍ چھِو بے سہارن ہٕنٛدِ سہارا یا رسول اللہ. تُہٕنٛز وۄمید اَسہِ سارٮ۪ن چھِ واریاہ یا رسول اللہ. تُہۍ چھِو بے سہارن ہٕنٛدِ سہارا یا رسول اللہ. کٔرِو کرمٕچ نظر یَس کُن سُہ گوٚو آباد وٲنٛسن پٮ۪ٹھ. کٔرِو کرمٕچ نظر یَس کُن سُہ گوٚو آباد وٲنٛسن پٮ۪ٹھ. ذرا اَسہِ کُن تہِ ہٲوِو اکھ اِشارہ یا رسول اللہ. ذرا اَسہِ کُن تہِ ہٲوِو اکھ اِشارہ یا رسول اللہ. نہ جنوں
وچن انسانو نہ وچ کاجن نہ وچ انسان نہ جنو وچ نہ انسانو نہ وچ کاجن نہ وچ انسان جنابن ہیو سٹھا بڑ تاج دارا یا رسول اللہ تو ہی چھوبے سہارن دے سہارا یا رسول اللہ ہلال سستے گو ظاہر محمد اسم حضرت ہلال سستے گو ظاہر محمد اسم حضرت نمایاں بر فلک سپدو ستارہ یا رسول اللہ نمایاں بر فلک سپدو ستارہ یا رسول اللہ تو ہی چھو بے سہارن ہند سہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورت نعت تو بیٚیہِ یُس اکھ آہنگ بخشمُت اوس تجمل صٲبن اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِمن تہِ بصحت و سلامت یِہنٛزِ آوازِ منٛز یُس سُہ تٲثیٖر چھُ یُس یہِ اثر چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ گٔے آز سٲنۍ دِل نرم تہٕ یُس یہِ گۄڈنیُک جمعہ چھُ ماہِ رمضانُک امیُک گوٚو رُت آغاز ناظرین محترم دپان اللہ تعالیٰ چھُ پننہِ ظرفہٕ مُطٲبق بخشان تہٕ أسۍ چھِ پننہِ فہمہٕ تہٕ اِدراک مُطٲبق چیٖز سمجھان اس لیے اللہ تعالیٰ سٕنٛز یۄس تہِ عنایت آسہِ یۄس تہِ کرم آسہِ تتھ سمجھنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ اتھ سنجرس منٛز یُس زن آغاز منٛز تہِ ٲسۍ ونان کہِ تتھ چھُ مختلف گوشہٕ آسان مختلف پہلوٗ آسان اس لیے چھُ اتھ سنجرس وسنُک اَسہِ کوٗشش کرٕنۍ اتھ منٛز صحیح کرٕنۍ مگر سورُے کینٛہہ سمجھُن چھُنہٕ اَسہِ خٲطرٕ ایز اے لیمین آسان ممکن کینٛہہ اس لیے چھِ أسۍ مدعو کران یور علما ائمہ فضلا یِمو زن یہِ پٲغام یِمو زن یہِ فلسفہٕ سوٚرمُت چھُ آسان یِمو اتھ پٮ۪ٹھ غور و فکر چھُ آسان کوٚرمُت یِمو یِم گوہر چھِ آسان بدِ کٔڑمٕتۍ تہٕ پتہٕ چھِ تِم عام فہم زبٲنۍ منٛز اَسہِ سمجھاوان کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو امہِ سۭتۍ فٲیض حٲصِل کٔرِتھ آز تہِ آسہِ سۄے کوٗشش پروگرامس منٛز تہٕ سٲنۍ أزِکۍ مہمان چھِ مولانا اعجاز الحق نقشبندی صٲب یم جید عالم دین تو ریلیجس اسکالر مولانا صاحب آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں آج بھی یہ سعادت کی شرف میزبانی حاصل ہے ہم ہمیشہ جب بھی یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور آپ کی تشریف آوری سے آپ نے نوازا تو ہم نے ہمیشہ دین کی بات کی دین حق کی بات کی اور دین کا جو آفاقی پیغام ہے انفسی پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی اس کو عام کرنے کی کوشش کی چونکہ آج تھیم سیٹ ہے ماہ رمضان کا مہینہ ہے دوسرا دن ہے تو جو یوزولی مسائل ہوتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا اس پہ تو بہت بات ہو چکی اس میں ریفرنس ویڈیوز ہم یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کتابیں بھی بھری پڑی ہیں لیکن کچھ ایسے پوشیدہ
جو چیزیں ہیں، نکات ہیں، آج ان کو ابھارنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک تجویز یہ تھی کہ ماہ رمضان ایک تطہیری عمل، یعنی ہم اپنے اندرون و بیرون کو کیسے پاکیزہ کریں، اور کیسے یہ نہ صرف ایک فرد کے لیے پیغام ہے بلکہ پوری ہماری طرز معاشرت کے لیے اس میں اثرات مرتب ہوتے ہیں جس سے ہم بہتری کی اور گامزن ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ سے انٹروڈکٹری ریمارکس ماہ رمضان کے متعلق اور کیسے یہ ایک تطہیری عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اس مبارک دن میں مبارک موضوع کو لے کر یہ جو ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اہتمام کرنے والوں کو بھی، اس کے پیش کرنے والوں کو بھی اور اس کے سننے والوں کو بھی اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اہل ایمان کا یہ شعار رہا ہے کہ وہ اگر کسی نعمت پر خوش ہوتے ہیں، کسی نعمت کے ملنے پر، تو ساتھ ساتھ انہیں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اب اس کے استقامت کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ سے دست بدعا بھی ہوں۔ جی، تو ہر معاملے میں ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہی سیکھا ہے۔ جی، اس لیے ابتدا میں پہلے دعا بھی کرتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ہم پر بے تحاشا کرم ہوا کہ ایک مرتبہ پھر خدا نے ماہ غفران، ماہ قرآن، ماہ صیام ہمیں نصیب کیا، وہاں ہماری یہ دعا ہے، سب کی یہ دعا ہونی چاہیے اور کرتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکت سے نوازے آمین اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ کیونکہ حقیقی شکر جو کسی بھی نعمت کا ہو تو وہ اس کی قدر ہوتی ہے۔ ایک تو ہے کہ ہم زبان سے اس کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کے الفاظ کہیں یا وغیرہ، لیکن ایک ہے کہ آپ اس نعمت کی قدر کریں۔ تو یہ قدر کرنا، یہ حقیقت میں شکر ادا کرنا ہے۔ اور یہ وہ شکر ہے جس پر اللہ کا وہ وعدہ ہوا کہ جب تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ نعمتیں بڑھا دی جائیں گی، ان میں اضافہ ہوگا۔ وہ صرف زبانی خرچ دعویٰ کا نہیں ہے بلکہ وہ حقیقی شکر، اور حقیقی شکر تب تک نہیں ہو سکتا جب تک دلوں میں انسان اس کی قدر نہ کرے۔ جی، والدین کی نعمت ہے، آپ قدر کریں تو آپ شکر کر رہے ہیں، قدر نہیں کر رہے ہیں، زبان سے کتنی آپ تسبیح سے الحمدللہ کی اللہ کا شکر کریں، تو یہ ایک قسم کا میں کہوں گا ایک قول و فعل کا تضاد ہی ہوگا۔ تو میں لفظ کچھ اور کہنے جا رہا تھا لیکن نہیں کہہ پا رہا ہوں، تھوڑا وہ تیکھا ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیبوں کو یہ وہ کہ یہ لمحات ملا کرتے ہیں۔ میں ضمناً ایک بات عرض کروں، ہمارے اسلاف میں ایک دور ایسا گزرا تھا کہ بزرگان دین، علماء کرام، اولیاء کاملین کے یہاں کسی کے قرب کا، کسی کے تقویٰ کا یا کسی کی بلندی کا جو معیار تھا وہ رمضان تھا۔ یعنی یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی فلاں شخص بڑا پہنچا ہوا ہے، فلاں بڑا ولی ہے، ولایت کے مقام پر ہے، تو اس کی دلیل یہ دیتے تھے کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنے رمضان گزارے، پیمانہ رمضان ہوا کرتا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی ایک خاص نعمت ہے، اور اس سے اندازہ لگائیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس مہینے کا منتظر رہتے تھے، انتظار کیا کرتے تھے، اور رجب سے ہی ان کا انتظار بڑھتا تھا، اور عمر درازی کی دعا مانگتے تھے جو مشہور ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یعنی رجب سے کا چاند دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا اشتیاق بڑھا اور اپنی عمر درازی کی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ کا ہم پر احسان ہے، کرم ہے کہ رمضان نصیب ہوا۔ بے شک اللہ سے دعا ہے اللہ اس کی ساری خیر و برکت ہمیں نصیب فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز ہمیشہ اصولی طور یاد رکھیں جی کہ دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، خواہ رمضان ہو، غیر رمضان ہو، روزہ ہو، دوسری کوئی عبادت ہو، کوئی بھی دین کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہو، تو اسے اگر آپ پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے وہ مقاصد اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جن مقاصد کے تئیں اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو جاری کیا ہوتا ہے، اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یا میں یوں کہوں کہ اس کو آپ اگر دربار خداوندی میں قبول ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی مقبولیت چاہتے ہیں، تو ایک اصول ہے ہر معاملے میں، دین کے بالخصوص، دنیا میں بھی، لیکن دین کا تو بہرحال اس سے بغیر کوئی چارہ نہیں، کہ اس عبادت کو رسول رحمت کے بتائے سکھائے ہوئے طریقے میں رنگ دو۔ کیا بات، اس کے سوا کوئی رائے نہیں ہے، نہ کوئی گزارا ہو سکتا ہے۔
اس میں کوئی دو رائے اور نہیں۔ پاسبلٹی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بھٹک جائیں، کیونکہ اور یہ اس تو پر مہر بھی لگ چکی ہے کہ مہر آپ نے تصدیق فرمایا جو میں سکھا چکا ہوں وہ قبول ہے، اسے بڑھ گھٹ گئے تو وہ رد ہے، رد ہے۔ وہ اللہ کے، وہ بظاہر کتنا ہی مزین کیوں نہ ہو، چمکدار کیوں نہ ہو، یہ اصول ہمارے یہ لیے اصول ہے۔ آپ مخصوص نمازوں میں کیا اس گیا ہے۔ اصول کو مقرر کریں، آپ اذان میں کریں، آپ ذکر و اذکار میں کریں، آپ صدقہ خیرات میں کریں، آپ قربانی اور حج میں کریں، آپ روزوں میں رکھیں۔ عبادت تبھی قبول ہوگی۔ اب دیکھیں نا، میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں اور یہ بڑی عجیب مثال ہے۔ ایک آدمی حج کو جاتا ہے، جی، حج کا عبادت اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ارکان میں سے، جی اور اہم ترین فریضہ ہے، اور حج میں بہت سارے احکامات ہوتے ہیں، ان میں ایک اہم رکن ہوتا ہے وقوف عرفہ، جی عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، ٹھہراؤ کرنا، رکنا۔ اب ایک حاجی یہاں سے گیا، لاکھوں روپے خرچ کر کے گیا، جی، اور اکثر ایسے جاتے ہیں جن کا غالباً زندگی میں ایک ہی سفر نصیب میں ہوتا ہے، لائف اور ٹائم حج میں کئی احکامات اسے کرنے، کئی عبادات، کئی ارکان ادا کرنے ہیں، ان میں سب سے اہم رکن عرفات کا قیام ہے، اور یہیں سے حکم ہے مغرب کی نماز قضا کرو، جان بوجھ کر، وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز نہیں پڑھنی۔ قضا کرنی۔ اب سوال اس کے ذہن میں یا کسی دوسرے کے ذہن میں آئے، بھائی عبادت کرنے گیا ہے، آج تو نمازوں میں اضافہ ہونا چاہیے، یہ قضا اور کیوں کہا اہم گیا؟ دن، اہم عبادت، اور آج ہی قضا کا حکم، تو ایک جواب ہے اس کا کہ بھائی تمہارے نبی نے یہ کیا ہے۔ واہ واہ، اب اگر کوئی عقل کا گھوڑا وہاں دوڑا ہے تو اس کی عبادت ناقص ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے کہا بظاہر کوئی عبادت مزین ہی کیوں نہ ہو، لیکن مہر اسے قبولیت کی تب ہے جب وہ رسول رحمت کے صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اور سکھائے ہوئے طریقے کیا کے بات ہے، تو رمضان ہمیں نصیب ہوا، ہاں، میں بھی چاہتا ہوں اس کی ساری خیر و برکت سے میں مالا مال ہو جاؤں، جی اس کے فوائد مجھے حاصل ہوں، اس کے ثمرات مجھے حاصل ہوں، وہ مقصد مجھے حاصل ہو جس مقصد کے تئیں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص رحمت امت مسلمہ کو عطا کی ہے رمضان کی شکل میں۔ جی، تو اس کا ایک اصول ہم دیکھیں کہ ہم 1400 سال پیچھے جائیں، میرے نبی نے رمضان کیسے گزارا اور کیسے گزارنے کا حکم دیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بات۔ رمضان کی قدر کی آپ نے بات کی پہلے ہی، اس رمضان میں معاشرتی لحاظ سے کس طریقے سے ہم قدر کرنی چاہیے؟ بہت اچھا سوال، اور میں یہ کہوں گا کہ بڑا جامع سوال ہے یہ، کیونکہ ہم اکثر ظاہر بین لوگ ہیں، ہم کسی بھی چیز کی جسامت کو دیکھ لیتے ہیں، روح تک پہنچنے میں ہم سے چوک ہو جاتی ہے اکثر، اور شاید یہی معاملہ روزے کے ساتھ بھی ہے کہ سحری سے افطاری تک بھوکا پیاسا رہ کر اس کے جسم کو ہم کسی حد تک پکڑ لیتے ہیں، جی لیکن روح سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک تو تمہید میں یہ عرض کروں، عبادت جو بھی ہو، جی، خاص کر فرض جو اللہ نے حکم دیا، اس میں ہمیں حکمتیں اور مصلحتیں نظر آئے نہ آئے، وہ تو کرنی ہی ہے۔ بہرحال آپ کی سمجھ میں اس کا کوئی حکمت، کوئی مصلحت آ رہی ہے، جب بھی کریں، ہماری سمجھ اس سے پیچھے رہتی رہی ہے، قاصر ہو رہی ہے، تو جب بھی کریں، کیونکہ بندگی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے، ورنہ دنیا کی کون عقل یا خرد تسلیم کرے کہ بڑھاپے کی عمر میں ایک بوڑھے انسان کو خواب میں حکم دیا جا رہا ہو کہ اپنے ہاتھ سے 12-13 سال کا اپنا بچہ ذبح کرنا ہے۔ عقل کی کسی کسوٹی پر یہ بات نہیں اتر سکتی، لیکن ہوا، حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا۔ علیہ السلام۔ تو بندگی کے کچھ تقاضے ہیں جہاں ہمیں تعویلات یا حکمت سمجھ آئے تو بہت اللہ کی مہربانی، نہ آئے پھر بھی ہمیں اس پہ عمل کرنا، پھر بھی اسی طریقے پہ عمل کرنا، بالکل، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کسی نے خوب کہا ہے، اللہ کی ڈکشنری میں ایک ورڈ نہیں ہے کیوں، اور یہ یہ کیوں ہے، علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ جی، تو یہاں عشق کی وادی چلتی ہے نا، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ واعظ نہ ملا نہ خطیب، یہاں تو اسی کا سفر ہے۔ بہرحال لیکن اس امت پر اللہ کا ایک انعام ہے، جہاں اس امت پر اللہ کے کچھ منفرد اور خاص انعامات ہوئے ہیں بطفیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا حکمت بھی بیان کی، جی، مصلحت بھی بیان کی، جی، اس لیے بھی کہ تاکہ بندے راغب ہو جائیں، جی، ان کے دل میں اس کا عمل کا اشتیاق زیادہ بڑھ جائے، اور شاید اس لیے بھی کہ حضور کی امت ہے کو فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ انہیں اجر بھی دیتا ہوں، انہیں یہ فائدے، انہیں رعایت بھی ملے، یہ بھی ملے، ورنہ اللہ کے بندے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو پیدا ہی وہ کہتا ہے میں نے عبادت کے لیے کیا ہے، کرو،
مزہ آئے کرو نہ آئے کرو، فائدہ ملے کرو نہ Unconditionally ملے کرو، کرو۔ لیکن اس امت پر انعام کچھ الگ ہے، واہ واہ، اور اس کی ایک صورت چونکہ روزہ ہے۔ جی اسی لیے قرآن نے جب روزے کی فرضیت کا اعلان کیا تو کس انداز سے کیا؟ یہ نہیں کہا کہ مومنوں روزے رکھنا، بات تو ختم ہو گئی تھی، جی کیا چاہ رہا تھا ہمارا؟ نہیں، پوری آپ آیت کی بناوٹ پہ اور اس میں جیسے آپ فرما رہے تھے غور کریں، اے ایمان والو روزے فرض ہوئے تم پر، لیکن ڈرنا نہیں، یہ تم سے پہلوں پر بھی تھے، جی کیا تاکہ تمہارے لیے حکم تخفیف ہو جائے، ہلکا ہو جائے، گھبرا نہ جانا۔ اور چونکہ پہلے بھی تھے تو اس کا مطلب یہ عبادت کوئی خاص معنی رکھتی ہے، جی اس لیے اس کی کنٹینیوٹی رہی، ورنہ کئی ایسے معاملات تھے جو کسی شریعت میں چلے دوسری شریعت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، کئی ایسے اللہ کے احکامات تھے جو ایک نبی آئے ان کے ذریعے اللہ نے پہنچایا، دوسرے پیغمبر جب آئے شریعت لے کر تو ان میں کہا کہ بس اس کی اب ضرورت نہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن میں ٹھیک ہے رد و بدل ہوا، ان میں کیفیت ان کی بدلتی رہی، لیکن وہ عبادات جاری رہی، ان میں روزہ بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص عبادت ہے، کوئی خاص ذریعہ اسے ملتا ہے۔ تو اس کے بعد ہی اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر ایک وصف پیدا ہو جائے، تمہاری ایک تربیت ہو جائے، جسے عربی زبان میں تقویٰ کہا، اور اردو زبان میں ہم نے لفظ پرہیزگاری سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ ہر زبان کی بہرحال اپنی خاصیت اور جامعیت ہوتی ہے، جی عربی کی اپنی ہے، اردو کی اپنی ہے، کشمیری کی اپنی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں ترجمہ حقیقی بیان کرنے سے ہمیشہ قاصر ہی رہتا ہے، گو کہ ایک بہترین گائیڈنس ہو جاتی ہے، ایک رہبری ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے جی جو آپ نے سوال کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس روزے سے ایک انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ، کس کی؟ انسان کی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان تمام مخلوقات میں اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ اس کے فساد سے عالم کا فساد برپا ہوتا ہے اور اس کی اصلاح سے عالم کی اصلاح ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، اشرف المخلوقات جو ٹھہرا، ہاں فرشتوں کو بھی وہ اعزاز حاصل نہیں جو انسان کو عطا ہوا، اس لیے تو کہا گیا ہے نا فرشتے سے بھی بہتر ہے انسان، انسان اللہ ہونا، تعالیٰ نے مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ زیادہ تو جب انسان بگڑ جائے، اللہ معاف کرے، تو اس کا بگاڑ کا مضر اثرات یا اس کے بگاڑ کے اثرات وہ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہ سکتے، وہ اس کے سماج پر، وہ معاشرے پر، وہ نباتات پر، وہ حیوانات پر، وہ جمادات پر، وہ بر و بحر پر، وہ پورے عالم پر چھا جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور جب انسان بنتا ہے، اور ہم تاریخ اس کی شاہد ہے، ہم ایسے کئی واقعات دیکھ گئے، بنے ہوئے انسان کے فائدے اور اس کا فیض وہ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں وہ بھی رہتا، جامع ہوتا وہ بھی جامع ہوتا ہے، وہ پوری کائنات تک، کیونکہ ایک انسان خود بذات خود ایک کائنات ہے، اس کے اندر اللہ نے کائنات کا عکس رکھا ہے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں پہاڑ ہم سے کتنے بڑے ہیں، یا چلے باقی مخلوق کو دیکھیں، جنات ہم سے طاقتور ہیں، فرشتے ہم سے پوتر ہیں، لیکن اللہ نے اپنی نیابت اور اپنے خلیفے ہونے کا جو تاج پہنایا وہ صرف انسان کو دیا، حالانکہ یہ کمزور بھی ہے، یہ ضعیف بھی ہے، یہ جلد باز بھی ہے، یہ وہ القابات ہیں جو خود بنانے والے نے بیان کیے ہیں، لیکن پھر بھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کو بنا کر اس نے اعلان کیا کہ اب میرا خلیفہ آ گیا۔ کیا اللہ بات، تو اس کی تربیت ضروری ہے، کیونکہ اب اس کے مادے میں قرآن کہتا ہے ہم نے دونوں چیزیں رکھ دیے گئے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تقویٰ، اب اس میں محنت ضرورت ہے، اس کی تربیت ضرورت ہے، تاکہ یہ راہ راست پر آ جائے، اس میں سدھار آ جائے، اور اس کی سدھار سے دنیا سدھرے، عالم سدھرے، بر و بحر سدھرے۔ تو اس کے سدھار کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے بہت ذرائع بھیجے، تعلیم کی صورت میں، تزکیے کی صورت میں، اور انہی میں ایک عمل بھی بھیجا جو سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے انسان کی تربیت میں، وہ روزہ ہے۔ کیا بات، کس کی تربیت؟ انسان کی۔ یہ بات ہو گئی۔ کس چیز میں تربیت؟ جملہ تربیت، کسی ایک چیز کی تربیت نہیں ہوتی، اس لیے یہ مشق پورے مہینے کروائی جاتی ہے، پورے مہینے کروائی جاتی ہے۔ اس لیے ایک بات ہے وہ قابل غور ہے، گرچہ اس سے تھوڑی امید ٹوٹ بھی جاتی ہے، لیکن سننی بھی ہے اور سنانی بھی ہے، کہ اگر زندگیاں نہیں بدلی رمضان گزارنے والوں کی، تو انہیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے ہمارا رمضان صحیح گزرا ہے یا نہیں۔ کیا بات، کیونکہ جس کا رمضان صحیح گزرا اس کی زندگی بدل جانی چاہیے، وہی ایک اس کی انڈیکیٹر ہے۔ زندگی گزر جانی چاہیے۔ جی، تبدیلی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جی وہ اپنی ملفوظات میں کہتے ہیں جس کا رمضان گزرا اس کا سال صحیح گزرا، واہ، اور اگر رمضان گزرنے کے بعد
ہمارے معاملات جوں کے توں رہے، ویسے ہمارا اندر کا فساد جوں کا توں رہا، ہم صرف سحری سے لے کر افطاری تک بھوکے اور پیاسے رہے، تو گویا ہم رمضان صحیح معنوں میں نہیں گزار پائے ہیں۔ صحیح ہے۔ رمضان صحیح گزرنے کا جو اس کی دلیل ہوگی، جو اس کا ثبوت ہے، وہ یہی ہے کہ انسان بدل جائے گا، انسان میں تبدیلی آئے گی، انسان کیونکہ یہ تو آیا ہی تربیت کے لیے ہے۔ نعوذ باللہ ایسا تو نہیں اللہ کے خزانے میں بچت ہو جاتی ہے ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے، بلکہ فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے اندر وہ چیز آ جائے جو چیز تمہاری تربیت کرے، اور اس تربیت سے تم میرے یہاں قرب پاؤ، کیونکہ اللہ کے یہاں قرب کا پیمانہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ سارے قرآن خود بتاتے یہ بات ہے۔ اللہ کے یہاں قرب کا پیمانہ رنگ نہیں، نسل نہیں، دولت نہیں، حسب نہیں، کیا ہے؟ صرف یہی پرہیزگاری ہے۔ مولانا صاحب یہاں پہ ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا، آج کی بات ہم کریں، کنٹمپریری ورلڈ کی بات کریں اور آج کا انسان، ایک تو ہمارے کچھ انفرادی اہداف ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، کچھ پرائیورٹیز ہوتی ہیں، کچھ ضروری ہوتی ہیں، کچھ ہم نے خود پہ مسلط کر دی ہیں اور اس کمپلشن میں چل رہے ہیں، اور دوسرا ہماری کمیونٹی اور سوسائٹی اور معاشرہ۔ جیسا آپ نے کہا کہ تربیت صرف انفرادی انسان کی نہیں، جامعہ تربیت کا یہ ایک درسگاہ ہے ماہ رمضان۔ تو ہم اس ماہ رمضان میں جب مشق کریں، ریاضت کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، تقوی حاصل کریں اور تزکیہ نفس کریں، اس میں ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کیسے ہم اپنے پرسنل گولز کو الائن کریں اپنی سوسائٹی کے گولز کے ساتھ، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی اور گامزن ہو۔ بہترین ماحول، سازگار ماحول ہمیں ماہ رمضان میں کیسے مہیا ہوتا ہے اور کیسے یہ اس چیز کو ہم عمل میں لا کے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ تھوڑا بہت بڑھیا سوال ہے۔ اس کے لیے تو پہلے 2-3 چیزوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے اور اس کا فقدان بھی ہے۔ ایک تو کچھ ایسے اہل دل یا کچھ ایسی مجلسیں یا کچھ ایسے فکر مندوں کے ہاتھ ہمیں لگنا ہوگا جو ہمیں اس گہرائی میں لیں، ورنہ ہم سمندر پہ ضرور ہیں لیکن ہمیں پانی کے سوا کچھ نہیں دکھ رہا، تہ دکھ رہی ہے۔ جب تک ہمیں کوئی ایسے اعلیٰ کار لوگ آئیں، وہ سمندر کی تہ میں لے جائیں، پھر وہاں کے ہیروں کو دکھائیں، وہاں کی موتیوں کو گوہر کو دکھائیں، جب تک اس غور نہ کریں، غوطہ زن نہ ہو۔ اور یہ کام جو ہوتا ہے یہ مشائخ کا ہے، یہ علماء کا ہے، یہ امت کے اکابر، ان کو بھی اپنا کام نبھانا ہے اور ہمیں بھی اپنے آپ کو ان کے ہاتھ چڑھانا ہے۔ جیسے آپ نے بہت خوب فرمایا کہ ہم کیسے انفرادیت سے ہٹ کے اجتماعیت پہ جائیں، کیونکہ میں عرض کر چکا تھا وہ کہ میں اس کو شاید اس کی وضاحت نہیں کر پایا کہ ہم صرف جسم کو پکڑتے ہیں، ہم اس کی روح، کسی بھی چیز کی ہم روح، نماز ہے اس کا جسم ہاتھ میں ہے، روح تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، زکوٰۃ ہے اس کا جسم ہاتھ میں، روح تک نہیں پہنچ پاتے، حج، ہر چیز کا اللہ نے ایک جسم رکھا ہے، ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ اب دیکھیں نا روزے کا جو فلسفہ ہے کیا ہے؟ ایک آدمی کو خدا نے سحری سے افطاری تک بھوکا پیاسا رکھا، کیوں رکھا؟ اس سے کیسے تقوی حاصل ہوگا؟ قرآن نے تو کہا تقوی ملے گا، تو ضرور ملے گا، اللہ کا حکم ہے، یقین ہے۔ کیسے ملے گا؟ تھوڑا غور کریں کیسے ملے گا۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک روزے دار کو وقت کا پابند کر دیتے ہیں، ایک ڈسپلن، ایک نظم اس میں آ جاتا ہے کہ بھائی وقت کا پابند رہیں۔ دیکھیں سحری ہے، 1 منٹ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، افطاری ہے 1 منٹ ہم پہلے نہیں آ سکتے، بلکہ سیکنڈوں میں بھی بڑے ہم محتاط رہتے ہیں، بالکل محتاط رہتے۔ تو جس انسان نے سب سے پہلے اپنے آپ سے انصاف کیا نا، وہی تو دوسروں سے انصاف کرنے والا ہو سکتا ہے۔ بہت خوب۔ اور یہ تو اظہر من الشمس یہ بات ہے، جس قوم نے، جس انسان نے، انفرادی بھی اجتماعی بھی، وقت کی قدر نہیں کی، وہ خود بے قدرے ہو گئے۔ درست، ٹھیک۔ پھر اگلا سٹیپ آپ بڑھ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نعمت کی قدردانی سکھاتے ہیں، بالخصوص رزق کی۔ کتنا انسان پانی کے لیے تڑپتا ہے، کھانے کے لیے تڑپتا ہے، بہت زیادہ پکوان کے راستے سے گزرتا ہے تو اس کی امنگیں یا اس میں ہلچل کیسی پیدا ہو جاتی ہے۔ رزق کی قدر، آج ہمارے یہاں نعمتوں کی قدر نہیں، اور رزق کی تو بالکل بھی نہیں۔ میں آپ کو ایک ابھی حیات ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں آج کل، عجیب بات کہتے ہیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کی نظر ہو یہ بات، کہ آج کل جو دنیا والوں کو حالات ہیں، حالات سے مراد جو مصائب ہیں، جو تکلیفیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اکثر لوگوں کے یہاں
تکوینی طور اگر ہم اس کا سدباب سوچیں تو ذہن میں آتا ہے جی جادو ہے، سحر ہے، ٹوٹکا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ بات کھلی ہے، میں نے تحقیق کی ہے، بڑے عالم ہیں، کہ آج کل جو لوگوں کو حالات ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ رزق کی بے قدری ہوتی ہے۔ گھر میں کچھ بچا، کوئی رزق کا دانہ تھوڑا سا کھایا، باقی نہیں کھایا، اٹھا کر گندگیوں میں بہا دیا، تو یہ مار اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور یہ بات سیرت سے بھی میچ کرتی ہے کہ ساری زندگی رسول رحمت نے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا ہے کہ اس کی بے قدری نہ ہو۔ حالانکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ کھانے کے نوالے بھی خوش قسمت، اور وہ اپنے آپ میں فخر سمجھتے ہوں گے کہ ہم دہن مبارک سے ملنے جا رہے ہیں، لیکن حضور زندگی بھر ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ رزق کی قدر، پھر اسی بھوک پیاس رہنے سے ان لوگوں کی قدر آتی ہے جو نان شبینہ کو ترستے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کیا پروری کا نظام ہے، 30 دن احساس دلایا آپ کو اور مجھے کہ دیکھو کھانا جب نہیں ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پانی نہیں ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ پھر جب خوشی کا دن دیا، بولا آپ خوشی مناؤ گے، اب تو یہ حکم تم پر بند ہو گیا، یعنی عید الفطر پر، لیکن پہلے فطرانہ دو۔ 30 دن دیکھ گئے نا حال کیا ہوتا ہے، یہ مسکین کا حق ہے، یہ ادا اس کا کرو۔ حق ہے۔ اور اس کو جب ہم دیکھیں، اللہ اکبر، مجھے یاد نہیں آ رہا شاعر کون ہے، یا مولانا حالی ہیں یا علامہ اقبال ہیں یا کوئی اور ہے، میں اس میں چوک جا رہا ہوں اس وقت، لیکن بات کیا کہی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعات کے لیے کچھ کم۔ طاعت یہ جسمانی عبادت، فرشتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے معراج کے بعد فرمایا میں نے کچھ کو ایسے دیکھا رکوع میں ہے، جب سے پیدا ہوئے رکوع میں ہیں، قیامت کائنات جب تک رہے گی رکوع میں رہیں گے، کچھ تسبیح میں ہے، کچھ بیت المکرم کے طواف میں، طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کر لو بھی۔ وہ انسان کو جس خاص اعزاز سے نوازا وہ یہ بات تھی، اور اسی کی تربیت حضور نے جب فرمائی تھی تو کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ صحابہ پڑے ہوئے ہیں، پیاس لگی ہے، پانی پہنچتا ہے، دوسرا عطش کہتا ہے کہ مجھے پیاس ہے، یہ کہتے ہیں اسے پہنچاؤ، انہیں دو۔ وہ وہاں پانی لے کر پانی والا پہنچتا ہے، تیسرے کی آواز آتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے چھوڑو، انہیں پہنچاؤ، پہلے میرے بھائی کو دیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں ان کا دم پورا ہو چکا ہوتا ہے، واپس آتے ہیں ان کا بھی ہو چکا ہوتا ہے، واپس آتے ہیں پہلے کا بھی ہو چکا ہے، ایک بھی پانی نہیں پیتا ہے کہ میرا تو چلو ہے، میرا بھائی نہ تڑپ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کو سب سے میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک میری نظر ہے، کم ہے میری نظر، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ حدیث میں آیا کہ اللہ قیامت کے دن گلہ کریں گے میں بھوکا تھا تم نے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تم نے پلایا نہیں۔ یا اللہ ہم نے تو تیری یہ صفت سنی تھی کہ آپ بھوک اور پیاس سے مبرہ ہیں، تو جواب کیا آئے گا؟ میرا بندہ پیاسا تھا، میرا بندہ تیرے بغل میں، تیرے رشتے میں یا تیرے پڑوس میں پیاس، تم نے اس کی پیاس بجھائی ہوتی، ایسا ہوتا گویا تم نے اپنے رب کی پیاس بجھائی۔ اللہ وہاں اپنے آپ کی تشبیہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روزے کا ایک ہے۔ اور اب دیکھیں یہ یہاں سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ رب کا قرب اگر حاصل کر رہا ہوں تو اس کے بندے تک اگر آپ آسائش پہنچاتے ہیں تو آپ رب تک پہنچ جائیں۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، اور اس میں واقعات ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے پورا واقعہ لایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کنویں میں اترا، پیاسا تھا، کنویں میں اتر کر پانی لیا، باہر نکلا تو اسے کتا نظر آیا، انسان نہیں، جانور، اور جانوروں میں بھی کتا، ہم کسی کو گالی بھی دیں تو لفظ کتا استعمال کرتے ہیں، کتا نظر آیا جسے پیاس کی وجہ سے اس کی زبان لٹک آئی تھی، وہ واپس اترا، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی لیا اور اس کتے کو پلایا تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ جب حضور نے واقعہ سنایا تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی سے یہ معاملہ ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے والے پر اللہ بخشش کے فیصلے کرتے ہیں۔ کیا سبحان۔ ایک محدث حدیث لکھ رہے تھے، جی یہ واقعہ بہت ہے، اب میں چھوٹا سا سنا رہا ہوں۔ تو پرانے زمانے میں نا وہ قلم ہوتی تھی نا، وہ جسے وہ کیا کہتے ہیں سیاہی کی اقلامیں ہوتی تھی، آج تو نہیں تھا۔ تو ایک مکھی آ گئی اور وہ اس نب پہ بیٹھ گئی اور اس سیاہی کو چوسنے لگی۔ لکھ رہے حدیث، اور اس محدث نے قلم کچھ سیکنڈ کے لیے یہ سوچ کر روک لیا کہ مکھی شاید پیاسی ہے، مکھی پیاسی ہے تو میں کچھ دیر بعد لکھ لیتا ہوں۔ بعد میں مکھی چوس کے چلی گئی، انہوں نے اپنا کام کیا اور انہیں الہام ہوا کہ بندے تیرے سارے معاف کر دیے گئے، تو نے میری مخلوق پر جو رحم کیا، کرو رحم تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ اس میں خیر یہ جو بہت ہی اہم نقطہ ہے اور ہم سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اس پہ اور بات کریں گے کہ نہ صرف اللہ کی عبادت حقوق اللہ بلکہ جو حقوق العباد ہے
جس میں اللہ کی مخلوق کے کچھ حقوق ہم پر ہیں جو ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ اس بارے میں بھی ہمیں ہماری توجہ مبذول کرتا ہے۔ آپ سے اور بات کریں گے ناظرین محترم، ابھی ایک پرومو کے لیے پہلے رکتے ہیں، پرومو کے بعد مولانا اعجاز الحق نقشبندی صاحب سے اور گفتگو ہوگی۔ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ آپ کا پھر سے ایک بار استقبال۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور آج ماہ رمضان کی عظمت اور اس کا آفاقی پیغام، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے مولانا اعجاز الحق نقشبندی صاحب سے۔ کوشش یہ کر رہے ہیں ہم ناظرین محترم کہ یہ مہینہ آ کے صرف گزر نہ جائے، بلکہ ہمارے تجربے میں آئے، ہماری احساس میں آئے، اس کی جو عظمتیں ہیں وہ ہمارے اندر ایک مستقل تبدیلی قائم کریں، جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اس کی رضا حاصل کریں۔ مولانا صاحب، جیسا آپ کہہ رہے تھے، یہ جو حقوق ہیں دیگر مخلوق کے ہم پر، اس میں ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مال سے نوازتا ہے، آپ صاحب ثروت بنتے ہیں، تو پھر جب آپ جو ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو شیطان آپ کے کان میں وسپر کرتا ہے کہ بھائی اگر یہ کرو گے تو بھائی تم بھی کل کو محتاج بن جاؤ گے، اگر خرچ کر دیا تو تم بھی محتاج بن جاؤ گے، تو اس سے آپ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج یہ جو عطیہ کرنا، چاہے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ کلہم طور پہ، اس کی بہت عظمت ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ تھوڑا بہت اس پہ کہ یہ کتنا اہم ہے کہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ہم اس اور بھی توجہ مرکوز کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کمزور، نادار، غریب اس طبقے سے بھی لوگ رہتے ہیں۔ بہت بہتر۔ قرآن مجید جنہوں نے پڑھا ہے، جو پڑھتے ہیں، امید ہے کہ اکثر آج تو ماشاءاللہ تعلیم ہے، پڑھنا لوگ جانتے ہیں، اللہ صرف توفیق دے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں تو شروع میں جو صفات قرآن مومنین کی بیان فرمائی، اس میں یہ کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، ہم نے، کیونکہ قرآن ہے، اس کو اوپر سے ہم لے نہیں، اس کی پوری ایک ایک حرف اور حرکت پر غور کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس ہے تو میرا نہیں، میرا نہیں، جن کے پاس ہے ان کا نہیں عطا کیا گیا ہے، عطائی ہے، ہم کسی بس نے دیا کسٹوڈین ہے کچھ مہلت کے لیے، اور دیا بھی ہے آزمائش کے لیے، جسے نہیں دیا تو اسے بھی آزمائش کے لیے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس آزمائش سے یہ کٹھن ہوتی ہے، جسے دیا گیا ہو یہ والی آزمائش اسے سخت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑی رکاوٹیں آتی ہیں۔ وہ صبر کرے گا تو پار ہو جائے گا، اس کے لیے بڑے حالات آئیں گے، جیسے آپ نے کہا اس کو شیطان کی رکاوٹ آئے گی، نفس کی رکاوٹ آئے گی وغیرہ۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہی میرے بندے ہیں۔ یہ تو قرآن نے ابتدا میں کلیئر کر دیا۔
اور دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں پرفیکٹ خیر حاصل ہو، مکمل، یہ لفظ پر بھی اگر ہم غور کریں، یہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی وہ ضرورت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی. وہ کیا ہے؟ پرفیکشن. اس دنیا میں اکملیت، کاملیت کسی چیز میں اللہ نے نہیں رکھی. آپ کچھ بھی حاصل کریں، بڑے سے بڑا پروڈکٹ لیں، بڑے سے بڑا کوئی ٹیکنالوجی کا کوئی چیز لیں، کتنا ہی دولت لیں، آپ کی حرص نہیں ختم ہو سکتی. کچھ نہ کچھ اس میں ایسی کمی رہتی ہے جو آپ کو تڑپاتی ہے. کیونکہ یہ چیزیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں. پرفیکشن صرف جنت میں. یہاں تو بہت دنیا میں نکلے ہو میرے ہی نہیں ارمان، سکتے. لیکن پھر بھی کم نہیں. اچھا، اب اللہ فرماتے ہیں پرفیکٹ خیر، یعنی وہ خیر جس میں آپ سیر ہو جائیں، وہ تب تک آپ نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کرنا نہ سیکھ جاؤ. کیا بات، یہ بہت امپورٹنٹ. جب تک آپ پیاری چیزوں کو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ناپسندیدہ چیز ہے اس کو ہم خیرات کرتے ہیں. جب تک آپ محبوب چیزوں کو خرچ کرنا نہ سیکھ لو. اور جو میں آپ کو اس اصول کی اور واپس لیتا ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ خرچ کرنا وغیرہ رکاوٹیں آتی ہیں، اپنے استاد کا حوالہ دیا، تو میں نے وہ اصول واپس لانا ہے جو میں نے آپ کو بیان میں کہا تھا کہ ہم آیت دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے. تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت دو جب صحت ہو، اس وقت دو جب مال کی محبت زیادہ ہو، اور اس وقت دو جب تمہیں خدشہ ہو کہ دینے سے مال گھٹے گا، نہ دینے سے مال بچے گا. سبحان اللہ. اس وقت کا صدقہ تمہارے لیے بہت افضل ہے. سبحان اللہ. بیماری میں تو اکثر لوگ پھر منت بھی مانتے ہیں، نظر بھی مانتے ہیں، ویسے بھی دے دیتے. اور مرض الوفات میں تو پھر بھی حکم ہے کہ تیسرے حصے سے زیادہ تم دے نہیں سکتے، کیونکہ اب تو وارثوں کا معاملہ چلے گا. تو صحت کے معاملے میں دو. اب اس کی کیا فائدے ہیں؟ پھر وہی بات، یہ تو حکم تھا، فائدہ ڈھونڈنا نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس امت کو فائدہ بھی دے دیا. وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس مال کو جس میں سے آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے، ضروری نہیں پیسہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَا. حجاز میں، عرب ممالک میں اس کا کنسپٹ آج بھی درست ہے. ہم اکثر سفر میں دیکھتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے پیسہ ہو، وہ مسواک کسی نے لایا باہر سے، وہ تقسیم کرنے لگ جاتا ہے. ٹیشو پیپر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، لوگوں کو پسینہ پوچھنا ہے، بھائی چھوٹی سی چیز. اچھا، وہاں پہ پانی کی بوتلیں رکھی ہیں، وہاں سے اٹھا کر یہاں نزدیک لانے کی کوئی بھی کچھ تو کرو. جی، یہ جذبہ تو پیدا کرو. یہ امت سخی امت ہے، سخی نبی کی امت ہے. یعنی حضور کا فرمان ہے، احد کا پہاڑ اگر سونے کا ہو، احد کا پہاڑ 5 میل کے مسافت پر ہے، 3 دن سے زیادہ میں اپنے پاس نہ رکھوں گا، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. 3 دن سے زیادہ. سبحان اللہ. جس نبی نے یہ تعلیم ہمیں دی ہو، یہ عجیب لگتا ہے کہ اس کا امتی اب بخیل بن گیا ہو. لیکن کیا کریں، قیامت کی علامت بھی یہی فرمائی کہ بخل آ جائے گا لوگوں کی طبیعتوں میں. اور بخل کیا ہے؟ بخل وہ چیز ہے، وہ عادت بد ہے جو 3 کام کرتی ہے. البخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور کرتی ہے. بعید من الجنہ، جنت سے دور کرتی ہے. بعید من الناس، لوگوں سے دور کرتی ہے. قریب من النار، جنت کے نزدیک، جہنم کے نزدیک کر دیتی ہے بخل. اس لیے جب معراج کی سفر سے بعد آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا عورتوں سے مخاطب ہو کر کہ میں نے تمہاری تعداد مردوں کے مقابلے میں دوزخ میں زیادہ دیکھی. اور اس کی وجہ بھی فرمائی کہ تم زبان سے ناشکر بھی ہو، لان تان بھی تمہاری زبان پہ رہتا ہے. پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جہنم سے بچو. جہنم کیا ہے؟ اللہ، قرآن بھرا پڑا ہے. خوف آتا ہے جو ان سٹارز کو، ان گلیکسیز کو ہڑپ کر لے وہ کیا ہوگا. سوچنے کی بات ہے. سورج کی تپش کیا ہے؟ جو سورج بھی جس کا نوالا بن جائے وہ کیا آگ ہوگی. اس کو کوئی دنیا کے سمندر، پانی بجھا سکتے ہیں. لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جہنم سے بچو ایک کھجور کے خیرات سے ہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک کھجور کا صدقہ ہی کرو تو جہنم سے بچنے کی کوشش. سبحان اللہ. صدقے میں اتنی پاور ہے. کوئی چیز حدیث میں آیا ہے اللہ کے غضب کو، جب اللہ غضبناک ہوتے، اللہ جب غضبناک ہوتے ہیں، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، پھر ایسی پکڑ ہو نہیں سکتی ہے، یعنی خیال میں بھی نہیں آ سکتی ہے کہ ایسی پکڑ ہوگی. تو اللہ کے غضب کو اگر کوئی چیز ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتی ہے وہ خیرات ہے، وہ انفاق ہے، وہ صدقہ ہے. اس لیے صحابہ کہتے ہیں جب رمضان آتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں 3 چیزوں میں اضافہ ہو جاتا تھا. ایک، عبادت آپ زیادہ کرنے لگ جاتے تھے. غیر رمضان تو کرتے ہی تھے کہ پاؤں مبارک متورم ہو جا رہے ہیں، لیکن رمضان میں اس میں اضافہ ہوتا تھا. ایک، دعاؤں میں تھوڑا زیادہ زور لگاتے تھے، آہوزاری اللہ سے زیادہ کرتے تھے. کون؟ شفیع المذنبین،
جن کی شفاعت سے بڑے بڑے گناہگار بچیں گے. اور تیسری چیز آپ اس مہینے میں خیرات اور صدقہ زیادہ کیے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی جو اللہ نے عطا کیا ہے، ہمیں جو انعام کیا ہے، ہم بھی اس میں سے اپنی پسندیدہ چیزوں کو خیرات کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آج اسٹوڈیوز میں آئے اور ماہ رمضان کے حوالے سے بہت ایسے نکات پہ بات ہوئی جس پہ عموماً بات نہیں ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ کے لیے یہی دعا کہ ماہ رمضان کا یہ مہینہ، اس کے جو بھی اسباق ہے، جو بھی نصائح ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق دے رب ذوالجلال. آمین یا رب العالمین. بس اسی نوٹ پہ آپ سے اجازت لیں گے. مجھے اور اشفاق کو اجازت دیجیے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، بالخصوص ہمیں پیار اور محبت سے نوازتے رہیں، اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے.